الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جناب آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کر پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت کا مزید احسان و کرم یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے شب معراج کے تعلق سے ایک دلیل بتلائی تھی کہ کفار بھی اس بات کا یقین کرتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. اب بتلانا یہ ہے کہ ایک تو کفار نے مانا اور ایک جس نے مانا اس کا تذکرہ کیا جائے، اسے دیکھ کر ہم ماننے والے ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے گئے، ان میں سب سے بڑا معجزہ معراج کا معجزہ مانا جاتا ہے. بعضوں کے نزدیک ابو جہل کے ہاتھ کا معجزہ مانا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نبی کیسے مانوں؟ اگر آپ مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں جو عام آدمی کے خلاف بات ہو، ہر آدمی وہ بات نہ کر سکتا ہو، ایسی بات مجھے کر کر بتلائیے تب میں جا کر آپ کو نبی مانوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے وہ بتلاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں بتلاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا وہ چیز بتلائے جو تیرے ہاتھ کے اندر ہے؟ ابو جہل نے کہا تو یہ تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتلائے کہ تم کون ہو تب میں تمہیں نبی مانوں گا. ابو جہل نے کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، ہاتھ کھولا، کنکریاں تھی. کنکریوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ ایک معجزہ تھا، لیکن ابو جہل نے نہیں مانا. ابو جہل نے انکار کر دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا نام تھا عمرو بن ہشام. ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمرو بن ہشام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دلائل کے دیکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جاہلوں کا باپ ہے، اس لیے کہا گیا اسے ابو جہل. اب اس واقعے کی تصدیق کس نے کی؟ اس نے جھٹلا دیا، وہ جہنم کے ایندھن کا مستحق بن گیا. کون؟ ابو جہل. اب جس نے معراج کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. جبرائیل علیہ السلام آئے، اب حتیم کعبہ کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق میں حامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں لیٹے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلوایا ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. آپ کو جگایا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کو جگایا، پیر دبا کر اٹھایا. اٹھانے کے بعد آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، قلب طاہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. دھونے کے بعد پھر اس کو اندر ڈال دیا گیا. ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا براق کے اوپر. ہم کو ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو جانا ہوتا ہے تو ایک انجیکشن لینا پڑتا ہے تاکہ وہاں کی آب و ہوا
हमको साजगार आए, वरना हम ये मुल्क छोड़ कर दूसरे मुल्क में जाएंगे, पानी की तब्दीली की वजह से बंदा बीमार पड़ता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पाक जगह ले जाया जा रहा था, इसलिए आपके क़ल्ब अतहर को चाक किया गया, ज़मज़म से धोया गया, फिर रखा गया, उसके बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में पेश किया गया। अब बुराक क्या था? बुराक वो था कि उसकी निगाह जहां तक पहुंचती थी उसका पहला कदम होता था। आपको सबसे पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गए, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को जमा किया था। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को जमा फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पर पहुंचे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान दी, अब इमामत करना था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम की तमाम अंबिया वहां पर मौजूद थे। अब इमामत कौन करना? अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्राइल, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया की इमामत फरमाएंगे। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आगे इमामत के लिए बढ़ाया और इसलिए आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। और आपने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, इसलिए आपको खातिमुन नबिय्यीन भी कहा जाता है कि आप नबियों के आखिरी नबी हैं। आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने महरे नबूवत, खत्म नबूवत का मोहर लगा दिया है। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं नबी हूं तो वो काफिर है, वो झूठा है, वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है, उसका हम इकरार नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स हमारे सामने आकर ये कहे, चाहे फोन के जरिए कहे या आकर हमारा जहन बनाकर कहे कि फलान जगह नबी आए हुए हैं, चलो उनके ऊपर हाथ पर बैठ करेंगे, अगर कोई शख्स उनसे ये पूछे कि नबी वो हैं तो उसकी क्या दलील है, वो भी काफिर हो जाएगा। इसलिए हमको बतलाया गया कि आप इमामुल अंबिया हैं, आप खातिमुन नबिय्यीन हैं। किस कब बताया गया? जब आपने इमामत फरमाई तमाम अंबिया की। फिर दूसरा वाकया, लंबा वाकया है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मेराज का वाकया पेश कर वापस आए। 50 नमाजों को तोहफा दिया गया और इस उम्मत के ऊपर एतमाद किया गया कि मेरी उम्मत 5 नमाजें तो पढ़ लेगी। 9 मरतबा वापस चले गए अल्लाह के हुजूर में। मूसा अलैहिस्सलाम कहने पर, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वाकिफियत है, मैं तजुर्बाकार हूँ, कोई भी उम्मत नमाज नहीं पढ़ सकती, लिहाजा कम कराइए, कम कराइए। 9 मरतबा गए, 45 नमाजें कम हुई, 5 नमाजों का तोहफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मेरी उम्मत के ऊपर मुझे एतमाद है, भरोसा है कि मेरी उम्मत ये नमाजें अदा करेगी। अब गौर करना, हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो हमारी नमाजें कैसे होती हैं? दुकान का हिसाब किताब पूरे नमाज के अंदर, बाहर के पूरे ख्यालात नमाज के अंदर, पूरे जो सोचने की बात है नमाज के बाद क्या करना है पूरे नमाज के अंदर। ऐसी हमारी नमाजें, अल्लाह ऐसी नमाजों को कबूल कर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। नमाज को नमाज सहाबा ने समझा था, नमाज ताबईन ने समझा था। ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले गुजरे, बड़ा वाकया, मशहूर वाकया है। आपको तीर लगी, जिस्म के अंदर तीर चुभी, हकीम आए, आने के बाद कहा कि हम आपके जिस्म से तीर निकालना चाहते हैं, हम आपके जिस्म से तीर निकालना चाहते हैं। कहा कि तीर निकाल दो। तीर निकालने की कोशिश करे, बड़ी कोशिश हुई, तीर निकली तो अहलिया ने कहा कि ऐसा मत करो, बात करा रहे हैं, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, जब ये नमाज के अंदर मसरूफ हो जाएंगे तब निकालना। अब नमाज के लिए खड़े हो गए, हकीम साहब आए, तीर निकाले, नमाज को सलाम फेरने के बाद कहा कि हकीम को बुलाओ, मेरा तीर निकाला जाए। कहा कि आपका तो तीर निकाल दिया गया। ये उनकी नमाज होती थी। वो कहते थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह मैंने दुनिया को पीछे छोड़ दिया, अब तो मेरे सामने है, मैं तेरे सामने सजदा रेज़ होने वाला हूँ, तो ये मेरी मेराज है कि मैं तेरे हुजूर में हाजिर होने वाला हूँ। ये नियत करके वो नमाज पढ़ा करते थे। इसलिए फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज नमाज है। अगर अल्लाह के करीब जाना चाहता है बंदा, अल्लाह के कदमों में सर रखना चाहता है, वो नमाज के अंदर सजदा करे, वो अल्लाह के करीब हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ताकीद फरमाई, कुर्रतु आइनी फी सलाह, मेरे आंखों के अंदर नमाज में है। आपने आखिर वक्त में, जब आपकी नज़ा का वक्त था, आपने कहा कि ऐ मेरी उम्मत, अस्सला, नमाज कायम करना। ये नमाज ही वो चीज है जिसके जरिए तुम अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हो। सहाबा के सामने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाजों में तोहफा लाया तो तमाम सहाबा झूम उठे, कहा कि हम पहले बुतों के सामने सजदा किया करते थे, उनको चढ़ावा चढ़ाया करते थे, उनसे मांगा करते थे। अब अल्लाह से मांगने का जरिया हमको मालूम नहीं था, तरीका मालूम नहीं था। अल्लाह ने हमें 5 नमाजों का तोहफा देकर हमको बतला दिया कि हम अल्लाह से कैसे मांगे। किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं,
کسی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ تعویذ کی گندے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. بس نماز پڑھو, اللہ سے مانگو, اللہ ہمارے مسائل حل کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے اور آنے کے بعد تمام مکہ والوں کی بات بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا اور وہاں ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کے اللہ نے مجھے سیر کرائی. تو اس مجمع میں تمام مکہ والے حاضر تھے اور تمام دماغوں سے اوپر جا رہا تھا کہ یہ کیسی بات ہے, ہم تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں مہینوں مہینے لگتے ہیں, مکہ مکرمہ سے ملک شام جانا پڑتا ہے, اتنا لمبا سفر اور ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کا سفر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ابو جہل کو موقع ملا کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار ٹھہرا دے. کن کے سامنے؟ مکہ مکرمہ والوں کے سامنے. انہوں نے کہا کہ مکہ والوں سنو, ہم تجارت کے لیے جاتے ہیں, ہمیں بڑا لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے, لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ہمارے ملک شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے, وہ کہاں پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مقام پر ہے. لوگوں نے اندازہ لگایا ٹھیک ہے وہ تو وہیں پر پہنچتے ہیں. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کے تمام کفار مکہ نے کہ بتاؤ آپ مسجد اقصیٰ گئے تو مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں, مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں, مسجد اقصیٰ کے کنگورے پلر کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک ہیبت سے طاری ہو گئی, کیونکہ عام آدمی بار بار ایک مرتبہ کس جگہ جاتا ہے تو اس کا تجربہ نہیں ہوتا کہ اس جگہ پر میں گیا ہوں, اس کی اتنی کھڑکیاں ہوں گی, اتنی دروازے ہوں گی. مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھ لیجئے, کیا مسجد نثار میں 8 سال سے امامت کرتے ہیں, مسجد نثار کے سیڑھیاں کتنے ہیں, مصلے کتنے ہیں تو مجھے گننا پڑتا ہے, فیان کتنے ہیں تو مجھے گننا پڑتا ہے, کیونکہ میں توجہ اس کے اوپر ہے نہیں. اب جھوٹا قرار دینا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاً مسجد اقصیٰ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے جاتے, شمار کرتے جاتے, بتاتے جاتے, دیکھتے جاتے, شمار کرتے جاتے, بتاتے جاتے. تمام کفار مکہ تو وہاں جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے, اور مسجد اقصیٰ کو بھی جایا کرتے تھے. ان کو تجربہ تھا, ان کو معلوم تھا. تمام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں, اس کے دروازے بھی اتنے ہیں, اس کی کھڑکیاں بھی اتنی ہیں, اس کے پلر بھی اتنے ہیں. اب جتلانے کا کوئی موقع نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے. ابو جہل نے کہا کہ یہ بڑا عاشق ہے, لہذا اسے بلایا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور کہا گیا, اے ابو بکر, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں میں سیر کر واپس آیا, کیا تم اس کی بات کو مانو گے؟ دل تھام کر سننا, کیا تم اس کی بات کو مانو گے؟ سبحان اللہ نکلنا چاہیے. کہا کہ میں یقین نہیں کروں گا, میں اس بات کا یقین نہیں کروں گا. کہا کہ یہ بات آپ کے نبی کہتے ہیں جس کے اوپر آپ نے ایمان لایا ہے. کہا اگر میرے نبی یہ بات کہتے ہیں تو بہت قریب کی بات کہتے ہیں, اگر میرے نبی اس سے دور کی بات کہتے تو میں اس کی تصدیق کر لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا صدیق ہے, یہ میرا صدیق ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو, اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر یہ سوچنا چاہیے, اس واقعے کو مان کر, تصدیق کر اس کے اوپر عمل کر ہم صدیق اکبر کے زمرے میں شامل ہونا, یا اس کا انکار کر نمازوں کو چھوڑ کر ابو جہل کے زمرے میں شامل ہونا, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جس کا طریقہ اختیار کرو گے, جس کے بتائے ہوئے نہج پر چلو گے, جس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے, راستے کے اختیار کرو گے, ہم قیامت کے دن تم کو اس کے ساتھ شامل کریں گے. ہم کو یہ سبق دیا گیا کہ 5 نمازیں ہم نے تمہارے اوپر فرض کی تھی, یہ 5 نمازوں کے ذریعے تم دنیا کے اوپر بھی حکومت کر سکتے ہو اور آخرت کے اوپر بھی حکومت کرتے سکتے ہو, اور تم ہمارا قرب بھی حاصل اسی 5 نمازوں کے ذریعے کر سکتے ہو. لیکن آج ہم اپنا جائزہ لیں, آج ہم اپنا جائزہ لیں, جو فرضوں میں سب سے افضل فرض ہے ہم اس کو کتنا اپناتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں, اور اس کے اوپر سے اللہ کی ہم شکایت کرتے ہیں, اللہ تو نے ہمیں غلام بنا کر رکھا ہے, حاکم بنا کر نہیں رکھا. اگر تم کو حاکم بننا ہے, کرسی پر بیٹھنا ہے, اقتدار پر بیٹھنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 1 تم پکے سچے ایمان والے ہونا, نمبر 1 تم پکے سچے ایمان والے ہونا, اور نمبر 2 تم نماز قائم کرنا, ہم سے مانگنا, ہم تم کو دنیا بھی دیں گے آخرت بھی دے دیں گے.
اس لیے فرمایا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم تم کو سر بلند کریں گے، کب کریں گے جب تم مومین بنو گے، تب ہم تمہیں کیا کریں گے، اقتدار کے اوپر بٹھائیں گے۔ ہر جمعہ کے آخر میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود فرمایا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، ملک کا دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور ملک کا چھین لینا ہمارے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کرسی پر بٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کرسی سے نکالنا ہمارے ہاتھ میں ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام بھلائیاں ہمارے ہاتھ میں۔ ان بھلائیوں کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمارے دربار میں آنا پڑے گا، ہماری منت سماجت کرنا پڑے گا، ہم سے مانگنا پڑے گا، تب جا کر یہ دنیا ہم تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ دنیا ہمارے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر نہیں رکھتی، اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کہنے سننے زیادہ من توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔